حکومت کا نیشنل کرپٹو کونسل کے قیام پر غور، کونسل پالیسی سازی اور ضابطہ سازی میں معاونت کرے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ڈیجیٹل اثاثوں پر اجلاس۔ وزیر خزانہ کا ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے مؤثر، شفاف اور عالمی معیار کے مطابق فریم ورک بنانے پر زور۔ حکومت کی بلاک چین ٹیکنالوجی کو مالیاتی شعبے میں ترقی کے لیے بروئے کار لانے پر توجہ۔ FIA کا صدر، کراچی میں گودام پر چھاپا، بڑی مقدار میں رقم برآمد کر لی۔ رقم کروڑوں میں بتائی جا رہی ہے۔ ARY نیوز نے ویڈیو حاصل کر لی۔ رقم اسمگلنگ اور حوالہ ہنڈی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کرنسی نوٹوں کو کارٹن اور الماریوں میں رکھا گیا تھا۔ اور وفاقی کابینہ میں توسیع کا فیصلہ، کابینہ میں حنیف عباسی، بلال اظہر کیانی اور بیرسٹر عقیل کو شامل کرنے کا فیصلہ۔ ڈاکٹر طارق فضل، طلال چودھری اور مختار احمد بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق نوشین افتخار اور دیگر کی بھی کابینہ میں شمولیت متوقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کے بعد ازبکستان کا دورہ۔ 2 روزہ دورے پر تاشقند پہنچ گئے۔ ازبک وزیر اعظم نے استقبال کیا۔ ازبک مسلح افواج کے چاق چوبند دستے نے سلامی دی۔ وزیر اعظم نے یادگار آزادی کا دورہ کیا۔ 2 طرفہ تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ اتحادی حکومت کے ساتھ چلنا ہماری مجبوری ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی PP پنجاب کے ارکان سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا، جانتا ہوں تحریری معاہدے کے نکات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ پیپلز پارٹی پارلیمانی وفد اور رہنماؤں نے شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ ذرائع نے بتایا، وفد نے شکایت کی کہ انتظامی معاملوں میں پیپلز پارٹی ارکان کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ترقیاتی فنڈز کی تقسیم میں بھی ترجیح نہیں دی جا رہی۔ صدر زرداری نے کہا، آئندہ بجٹ تک مسائل حل ہونے کا انتظار کریں۔ حیدرآباد سے سکھر بذریعہ سڑک آنے والے مجھے بد دعا دیتے آئے ہوں، وہ بد دعا کسی اور کو لگے گی۔ انہیں چاہیے موٹر وے کو جلد بنائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وفاقی حکومت پر تیروں کی بارش کر دی۔ کہا، سکھر سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے، یہاں فلائٹ آتی ہی نہیں یا منسوخ ہو جاتی ہے۔ ٹرینوں کی صورتحال بھی ابتر ہے، یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دریا میں پانی نہیں، مزید نہریں بنانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ PTI میں کسی کو آنا ہے تو زبان کو لگام دینا ہوگی، سیکرٹری جنرل نے بتا دیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا، شیر افضل مروت پارٹی سے باہر ہو چکے ہیں، یہ 2 ٹوک فیصلہ ہے۔ 26ویں ترمیم کے لیے ووٹ دینے والے پارٹی کا حصہ نہیں رہ سکتے۔ جو رابطے میں نہیں تھے انہیں موقع دیا جائے گا۔ بانی PTI کرکٹ کی صورتحال پر بہت افسردہ ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا، ملک میں آئین و قانون کی بالادستی نہیں۔ شہباز شریف اور مریم نواز نے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے۔ نئے انتخابات ہی تمام مسائل کا حل ہیں۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا، بانی PTI کے ریلیف کے لیے کسی سے بات نہیں کی۔ پچھلوں کی طرح ہمیں بھی شفاف ٹرائل ملنا چاہیے۔ جیل کاٹی لیکن کبھی چیخیں نہیں ماری۔ اب جو جیلوں کے اندر ہیں سب ان کی چیخیں سن رہے ہیں۔ وہ امریکہ کے پیروں میں پڑے ہیں کہ ہماری جان چھڑاؤ۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا طنز، کہا، ہمیں بھی امریکہ کا ہر ایڈریس معلوم ہے لیکن کبھی منت نہیں کی کہ مائی باپ ہمیں جیل سے چھڑا دو۔ بانی PTI کا دفاع کرنے والے بھی قوم کے مجرم ہیں۔ PTI اپنے بانی سے جان چھڑائے، کسی ایماندار بندے کو چیئرمین بنائے۔ کسی رکن نے آرمی ایکٹ کے خلاف اسمبلی میں آواز اٹھائی۔ کیا کوئی رکن آج تک آرمی ایکٹ کے خلاف پرائیویٹ بل لے کر آیا؟ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران جسٹس امین الدین کا استفسار۔ بانی PTI کے وکیل نے کہا، اب معاملہ عدالت کے سامنے ہے۔ جسٹس امین الدین بولے، سلمان اکرم راجہ نے دلائل میں بھارت کا حوالہ دیا۔ بھارت میں اپیل کا حق پارلیمنٹ نے دیا یا عدالتی ہدایات تھیں؟ وکیل نے موقف اپنایا، مجھے اس بارے میں علم نہیں۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے، سابق آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا کیس بھی موجود ہے۔ مدت ملازمت میں توسیع کا قانون نہیں تھا۔ سپریم کورٹ کی ہدایت پر پارلیمنٹ نے آرمی چیف کی توسیع کے لیے قانون سازی کی۔ جسٹس امین بولے، اس وقت ایک نوٹیفیکیشن کے لیے سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے، یہ تو ہماری حالت تھی۔ پہلے ٹاس کیا، پھر مصطفیٰ عامر کو قتل کیا۔ ارمغان نے مصطفیٰ کو سنگ دلی سے قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ دوران تفتیش بتایا، مصطفیٰ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا اسے لوہے کی راڈ ماری، زخمی ہو کر گرا تو جان سے مارنے کے لیے ٹاس کیا۔
मुलजिम ने हब ले जाकर मुस्तफा को कहा, भाग सकते हो तो जान बचा लो। मुस्तफा उठ न सका तो अरमगान ने पेट्रोल छिड़ककर गाड़ी समेत आग लगा दी। मुलजिम अरमगान का रिमांड न देने के खिलाफ केस। सिंध हाई कोर्ट ने ETC जज से इंतजामी इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश कर दी। पुलिस रिमांड की जगह जुडिशल रिमांड का फैसला गैर कानूनी करार दिया। मुनशियात बरामदगी केस में मुलजिम साहिर हसन को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। एक एक करके शवाहिद सामने आ रहे हैं। कातिल अरमगान बेनकाब हो गया। तहकीकात से मुतमईन हूँ, दियत नहीं लेंगे। अल्लाह करेगा इसको सजा जरूर होगी। मकतूल मुस्तफा आमिर की वालिदा की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मुस्तफा का ड्रग से कुछ लेना देना नहीं, उस केस में उसे फंसाया गया था। तहकीकात में डिफेंस पुलिस और मददगार 15 की मुजरिमाना गफलत भी बेनकाब हो गई। मुबैना सहूलतकारी में मुलव्वस गिजरी थाने के ASI को भी हिरासत में ले लिया गया। तावान के लिए इंटरनेशनल कॉल करने वाला 14 रोज बाद भी सामने न आ सका। कराची में हेवी ट्रैफिक ने एक और शहरी की जान ले ली। मानसरा कॉलोनी में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहाक टैंकर ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। 2 माह में हेवी ट्रैफिक से हादसात में मरने वालों की तादाद 135 हो गई। कराची में हेवी ट्रैफिक से हादसात। DIG ट्रैफिक ने डंपर्स में फ्रंट और रेयर व्यू कैमरा लगाना लाजमी करार दे दिया। कैमरों से हादसे में कसूरवार का पता चल सकेगा। डंपर्स में ट्रैकर भी लगाया जाएगा। डंपर मालिकान को 15 रोज में सिस्टम लगाने की मोहलत। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद सेंट्रल जेल से रिहा। आफाक अहमद सेंट्रल जेल से रिहाई के बाद बफर जोन पहुंच गए। गुज़श्ता हफ्ते डंपर की टक्कर से जाम बहक 10 साला बच्चे साइम के अहले खाना से मुलाकात की। आफाक अहमद ने कहा, हादसात को इंतजामी मामला कह देना ज्यादती है, ये इंसानी मामला है, इस पर खामोश नहीं बैठूंगा। कायमा कमेटी इजलास के दौरान बार बार इंटरनेट सर्विस में खलल। चेयरमैन कमेटी बराए बहरी अमूर अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, इंटरनेट की खराबियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। इतनी अहम मीटिंग में इंटरनेट ही नहीं चल रहा, पता नहीं वज़ीर आज़म जूम पर कैसे मीटिंग करते होंगे। आज का ये इजलास वजारत IT के नाम करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बरतानिया में जिस तरह इस्तकबाल किया गया वो काबिल तारीफ है। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफवाज पाकिस्तान का प्रोफेशनलिज्म उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अफवाज पाकिस्तान की सलाहियतें दुश्मनों को खटकती हैं। पूरी दुनिया अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियत की मोतरफ है। लंदन आकर एहसास हुआ, ओवरसीज पाकिस्तानी दिल से पाकिस्तान के वफादार हैं। सब अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल। ISPR ने नगमा दुश्मना सुन रिलीज कर दिया। नगमे में वतन के जाबाज सपूतों की जानिब से मुल्की दिफा के लिए अहद व पैमा का इजहार किया गया। 27 फरवरी 2019 को पाक फजाइयों ने सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी नाकाम बनाई। 2 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए। 1 भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया। ये नगमा मुल्क के खदादात के हर नापाक दुश्मन के लिए ललकार है। मेजबान पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया। 29 साल बाद पाकिस्तान को मेजबानी मिली और टीम एक हफ्ता भी टूर्नामेंट में ना टिक सकी। शायकीन का कौमी टीम पर गुस्सा, खिलाड़ियों के एहतिसाब का मुतालबा। पै दर पै शिकस्तों पर बलोचिस्तान के बुजुर्ग शहरी का सब्र जवाब दे गया। कहा, नफिल पढ़ने और दुआएं करने का कोई असर नहीं हो रहा। इन सब की छुट्टी करके नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। शायकीन इतने मायूस हैं कि आइंदा क्रिकेट ना देखने का ऐलान कर रहे हैं। अफगानिस्तान में खवातीन के पढ़ने और खेलने पर पाबंदियां अफसोसनाक हैं। उम्मीद है क्रिकेट अफगान अवाम के लिए उम्मीद की किरण साबित होगी। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कल का मैच जीतने की कोशिश करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंग्लिश बोर्ड पर अफगानिस्तान से मैच के बायकॉट के लिए दबाव था, जिसे बोर्ड और खिलाड़ियों ने मुस्तरद कर दिया। रावलपिंडी में बारिश। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का मैच मनसूख। शदीद बारिश ने टॉस भी न होने दिया। 3 घंटे इंतजार के बाद दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका 3-3 पॉइंट्स के साथ ग्रुप की टॉप 2 टीमें बन गईं। कल अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच लाहौर में खेला जाएगा। कराची में मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात ईद के बाद होंगे। 9वीं 10वीं जमात के पेपर 7 अप्रैल से होंगे।
پریکٹیکل امتحانات پیپر سے پہلے 10 مارچ کو ہوں گے. فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے امتحانات 28 اپریل سے شروع ہوں گے. کراچی کے مختلف علاقوں میں 3 دن سے پانی بند، شہریوں کو شدید مشکلات. واٹر کارپوریشن نے شہریوں کو مزید 32 گھنٹے صبر کرنے کا کہہ دیا. ترجمان کے مطابق 12 مقامات پر لائنوں کی مرمت کا کام مکمل ہو گیا ہے. ڈھابیچی سے پانی کی سپلائی شروع. پانی 12 گھنٹے میں کراچی پہنچتا ہے. ضلع شرقی، وسطی اور اولڈ سٹی ایریا میں پانی کی فراہمی معطل ہے. پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بادل مہربان، سردی لوٹ آئی. سوات، پشاور، شانگلہ اور محمد میں بھی بارش. برف باری سے ہر سو سفیدی چھا گئی. لاہور سمیت پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. کوئٹہ اور چمن سمیت بلوچستان کے کئی علاقوں میں بھی بارش نے سردی میں اضافہ کر دیا. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے مغربی ہوائیں آج سندھ میں داخل ہوں گی. کراچی میں بھی ہلکی بارش کا امکان. سپریم کورٹ نے اغوا و قتل کے 2 ملزمان کو عدم شواہد پر 15 سال بعد بری کر دیا. ملزمان پر 4 سالہ بچے کو تاوان کے لیے اغوا اور پھر قتل کرنے کا الزام تھا. امتیاز اور نعیم کے خلاف 2008 میں 4 سدہ میں مقدمہ درج کیا گیا تھا. 2010 میں انسداد دہشت گردی عدالت نے پھانسی کی سزا سنائی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھانسی کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا تھا. جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے دونوں ملزمان کو بری کر دیا. ماڑی انرجیز نے وزیرستان بلاک میں گیس اور تیل کے نئے ذخائر دریافت کر لیے. ماڑی پیٹرولیم کا کہنا ہے کنویں سے یومیہ 12.96 ملین کیوبک فٹ گیس پیداوار حاصل ہوگی. سپنوام 1 کنویں سے یومیہ 20 بیرل کانڈنسیٹ بھی حاصل ہوگا. نئی دریافت ہائیڈرو کاربن وسائل کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گی. وزیر اطلاعات شرجیل میمن کی زیر صدارت بزنس فیسیلیٹیشن اینڈ کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس. کاروباری برادری کو درپیش سوشل میڈیا سے متعلق مسائل پر تبادلہ خیال. جعلی خبروں کی روک تھام کے لیے فیکٹ چیکنگ نظام مضبوط کرنے پر اتفاق. شرجیل میمن نے کہا کہ جعلی خبروں کا پھیلاؤ کاروبار اور معیشت پر سنگین اثرات مرتب کر سکتا ہے. حکومت اس سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کے لیے پرعزم ہے. غلط معلومات روکنے کے لیے کاروباری برادری اور محکمہ اطلاعات میں روابط کو مزید مستحکم کرنا ہوگا. افغان مہاجرین کی پاکستان سے واپسی کا دوسرا مرحلہ. افغان سٹیزن کارڈ رکھنے والوں کو واپس بھجوایا جائے گا. تقریباً 8 لاکھ افغان مہاجرین ACC ہولڈر ہیں. قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کو بھی اسلام آباد اور راولپنڈی سے نکالنے کی تیاریاں جاری. وزارت داخلہ نے وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس کے فیصلوں پر عمل درآمد شروع کر دیا. افغان شہریوں کی وفاقی دارالحکومت اور پنڈی سے منتقلی کے لیے 31 مارچ کی ڈیڈ لائن ہے. تیسرے ملک جانے کے خواہش مند افغانوں کے قیام کی اجازت میں 30 جون تک توسیع کر دی گئی. کسی اور ملک کے ویزا کے منتظر افغان بھی اسلام آباد میں نہیں رہ سکتے. ستمبر تک کسی نے ویزا نہ دیا تو افغان باشندے غیر قانونی تصور ہوں گے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے روسی سفیر کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال. انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات کے لیے باہمی تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوئی. انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ کو فعال کرنے پر اتفاق. محسن نقوی نے کہا دہشت گردی ایک بین الاقوامی چیلنج ہے. روس کے ساتھ تعلقات کو مزید تقویت دینے کے لیے باہمی روابط کو فروغ دیں گے. مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے وسیع مواقع موجود ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے یوکرین سے متعلق امریکی قرارداد منظور کر لی. قرارداد کے حق میں 10 ووٹ پڑے. فرانس اور برطانیہ سمیت 5 ارکان غیر حاضر رہے. روس نے یوکرین سے متعلق امریکی قرارداد میں ترمیم کی یورپی کوشش کو ویٹو کر دیا. پاکستانی مندوب عاصم افتخار احمد نے کہا پاکستان نے امریکی قرارداد امن کا راستہ کے حق میں ووٹ دیا. یہ قرارداد پاکستان کے واضح اور مستقل موقف کے مطابق ہے. اسرائیلی ٹینک 20 سال میں پہلی بار مغربی کنارے میں داخل. رات بھر جنین سمیت دیگر علاقوں میں پرتشدد کارروائیاں جاری رہیں.
درجنوں فلسطینی گرفتار اور متعدد گھر مسمار۔ اسرائیل کا فلسطینیوں کو آزاد کرنے سے پھر انکار۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ حماس جب تک یرغمالیوں کی لاشیں تقریب کے بغیر حوالے نہیں کرتی فلسطینیوں کو آزاد نہیں کیا جائے گا۔ امریکہ میں فلسطینیوں کے لیے احتجاج کرنے والے طلباء کی مشکلات بڑھ گئیں۔ نیو یارک کالج نے 2 طلباء کو نکال دیا۔ شام میں قومی یکجہتی کے لیے مشاورتی اجلاس۔ 2 روزہ مکالمے میں طویل خانہ جنگی سے تباہ ملک کی تعمیر نو اور سلامتی کے لیے چیلنجوں سے نمٹنے کے حل پر غور کیا جائے گا۔ مکالمے میں ملک کے تمام مکاتب فکر کی اہم شخصیات شریک ہیں۔ شامی عبوری حکومت کے صدر احمد الشرح نے افتتاحی سیشن سے خطاب میں کہا، یہ نادر موقع ہے، ملک کو مضبوط کرنے کے لیے سب کو متحد ہونا پڑے گا۔ فارمولا 1 نہ موٹو جی پی، مصر میں رکشوں کی دلچسپ ریس کا اہتمام۔ 11 ٹیموں نے ٹک ٹک مقابلے میں حصہ لیا۔ منچلے ڈرائیوروں نے سجے سجائے رکشے خوب دوڑائے۔ سب سے تیز رفتار ٹیم کو انعام سے نوازا گیا۔ اور بلاک بسٹر عید کی تیاری، سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور سگما فلمز کی مشترکہ پیشکش۔ فلم لو گرو کا پوسٹر سامنے آ گیا۔ سپر سٹار ہمایوں سعید اور ماہرہ خان فلم کی نمایاں کاسٹ میں شامل۔ فلم لو گرو بڑی عید پر بڑے پردے پر سجے گی۔